إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قابل احترام ماں اور بہنوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پوچھے ہوئے سوالات، اس عنوان کو لے کر حسن تحقیق اس عنوان کے تحت ایک کورس میں ہم شریک ہو رہے ہیں اور لگاتار یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے. آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور حدیث کا مطالعہ ہم کریں گے. اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں آخرت کی کوشش کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا میں فتنے اور آزمائشیں ہیں. چاہے انسان نیک ہو یا برا ہو، نیک ہو بد ہو، صالح ہو طالح ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ایک دن اس کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے. دنیا سے جانے سے پہلے اس کو آنے والی زندگی آخرت کی تیاری کرنی ہے. وہ ایسے اعمال کرے جو آخرت میں اس کے لیے عزت، کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے. یہ سارا وقت ہم کو اسی کے لیے ملا ہے کہ اپنے آپ کو بنا کر آؤ، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آخرت کی دنیا میں تمہارا استقبال کیا جائے، تمہیں عزت اور شرف سے نوازا جائے، تمہیں دنیا سے بہتر زندگی دی جائے. جس کی دنیا کی زندگی اچھی ہوگی اس کی آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوگی. اور جو انسان دنیا میں اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو بگاڑ کے آخرت میں جائے گا، آخرت کی زندگی میں اس کے لیے مصیبت اور پریشانی ہوگی. لہٰذا جو انسان اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنائے. وہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ چیزوں کو بنانے میں ایسا مصروف نہ ہو کہ اپنے آپ کو بنانا بھول جائے. گھر، موٹر کار، لباس، تجوریاں، زیورات، کھیتی باڑی، ساری چیزوں کے بنانے میں ایسا نہ لگے کہ اپنے آپ کو بنانے سے رہ جائے. اس لیے کہ اس کی خود بننے بگڑنے پر اس کی آخرت کے بننے بگڑنے کا مدار ہے. دنیا کی چیزیں چھوڑ کر وہ جائے گا اور آخرت میں اسے اللہ سے ملاقات کرنا ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے وَتَزَوَّدُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ یا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو پیشی ہونے والی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مزین کر لو.
ایک انسان کسی تقریب میں جاتا ہے، کسی کا ولیمہ ہے، کسی کا نکاح ہے، لوگوں سے ملاقات ہے، لوگ اس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اچھے حال میں ان سے ملے۔ کسی بڑے آدمی کے پاس بھی دنیا میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو بہتر لباس اور مزین کر کے جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک دن انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونا ہے، ایک دن اللہ سے اس کی ملاقات ہونے والی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان لوگوں سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، مزین کرے، لیکن رب العالمین سے اس کی ملاقات ہونے والی ہے، اس ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے۔ یہاں فرق یہ ہے کہ لوگوں سے ملاقات کے لیے اپنی ظاہری زینت کو بہتر کرنا پڑتا ہے، ظاہری طور پر مزین ہونا پڑتا ہے، اچھے کپڑے، اچھے زیور، اچھے جوتے، اچھے حال میں آدمی لوگوں سے ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ظواہر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اصل باطن ہے جو قیمتی ہے۔ تو نے اپنے باہر کو کیسا بنایا یہ اصل نہیں ہے، تو نے اپنے اندر کو کیسے بنایا۔ تیرا چہرہ خوبصورت تھا، تیرا دل پاک صاف تھا کہ نہیں؟ تیرے پاس اچھی چیزیں تھیں، مہنگی مہنگی چیزیں تو استعمال کرتا تھا، تیرے اعمال بھی اعلیٰ تھے کہ نہیں؟ چیزوں میں تو کمپرومائز نہیں کرتا تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز تجھ کو چاہیے، گھڑی ایک دم اچھی، موبائل فون ایک دم اچھا، اعلیٰ قسم کا، مہنگے سے مہنگا، اچھی کوالٹی کا لباس، کئیوں بار اس کو دیکھتا تھا چھو کر کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میرے لائق ہے کہ نہیں۔ ساری چیزیں تجھ کو ہائی کوالٹی کی چاہیے تھیں دنیا میں، تیرے اعمال کس کوالٹی کے ہیں؟ تیرے اعمال کتنے اعلیٰ ہیں؟ اللہ سے جب ملاقات کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ گورے ہیں، کالے ہیں، عرب ہے، عجم ہیں، تم نے اپنے آپ کو دنیا میں کتنا صحت مند اور خوبصورت بنایا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے، پیسہ ہے، موٹر گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، کھیتی باڑی ہے۔ وہ تمہاری پراپرٹی نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے اوصاف دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر اچھی صفات ہیں کہ نہیں، اخلاص ہے کہ نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم، اللہ کی بات پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے امید، اللہ سے اچھا گمان، آخرت کی فکر، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، قیامت کے دن کا استحضار، عبادات میں احسان کی کیفیت، اللہ سے قرب کی چاہت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ کی مخلوق پر ترحم، تواضع، یہ سارے اوصاف اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ انسان زیورات سے، لباس سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کے وقت ایک انسان جب دنیا میں مرتا ہے، اس سے لباس چھین لیا جاتا ہے،
قیمتی سے قیمتی لباس بھی پہن کے مرا ہے وہ اتار لیا جاتا ہے اور ایک سادہ کفن دے کر اس کو آخرت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ زندوں کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، ایک اعلان ہوتا ہے کہ دیکھ تو دنیا میں کچھ بھی تھا، اچھے سے اچھا پہنتا تھا، گھڑی اتار لی گئی، جوتے اتار لیے گئے، تیرا لباس بہت مہنگا تھا وہ اتار لیا گیا، تیری جیب میں پیسے تھے سب تجھ سے چھین لیے گئے، انگوٹھی تیری اتار دی گئی، کنگن تیرے اتار لیے گئے، سب کچھ تجھ سے چھین لیا گیا، کپڑے میں لپیٹ کر تجھ کو قبر میں ڈال رہے ہیں، ساری زیب و زینت تیری اب لے لی گئی، تو نے اپنے آپ کو کتنا مزین کیا اب یہ میٹر کرتا ہے، تو نے اپنے آپ کو کتنا بہتر بنایا، اب تجھ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ پیش ہوتا تھا، اب اس کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں ظاہری زیب و زینت کا کوئی بھی وقار یا کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آخرت میں پیش ہونے کے لیے تو نے اپنے آپ کو کیسا بنایا، اپنے اندر اوصاف کیسے پیدا کیے، کیا کوالٹیز اپنے اندر پیدا کی تو نے۔ اصل یہ ہمارا امتحان ہے، یہ جو موقع ہم کو ملا ہے، ہمارا ایک ایک دن گزر رہا ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، شنیچر، اتوار، ایک ایک مہینہ نکل جا رہا ہے، ایک ایک سال چلا جا رہا ہے، یہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اچھا بن، اچھا بن۔ چیزوں کو اچھا بنانے کی بجائے اپنے آپ کو اچھا بنا، کیونکہ چیزیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گی، تو پیش ہوگا۔ تو نے چیزیں بہت اچھی بنائیں، چھوڑ کے جائے گا، یہ چیزیں تھوڑی نہ ساتھ میں لے جائے گا، تو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو کیسا ہے۔ چیزیں بڑی اچھی ہیں لیکن یہ یہیں رہ جائیں گی، یہ بھی تو دیکھ کہ تو کیسا ہے۔ چیزیں تیری نگاہ میں ایسی تھی کہ میرے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے ہونا چاہیے، تو اللہ کے پیمانے کے مطابق ہے بھی کہ نہیں؟ تو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا چیزوں کو جب تیرے پیمانے تیرے سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو، نہیں چاہیے مجھ کو، یہ کھانا نہیں چاہیے، مجھے پسند نہیں، یہ لباس مجھے پسند نہیں، یہ جوتے مجھے پسند نہیں، یہ گھڑی مجھے پسند نہیں، یہ موبائل مجھے پسند نہیں، زیورات مجھے پسند نہیں، یہ رنگ دیواروں کا مجھے پسند نہیں، قالین، جھومر، یہ ساری چیزیں مجھے پسند نہیں، میرے سٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں ہے، یہ مجھے گھٹیا نہیں چلتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ تجھے قبول نہ کرے، مجھے ایسا گھٹیا انسان نہیں چلتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیسے بنا دیں، کیونکہ ایک دن اللہ سے ہم کو ملنا ہے، ایک دن اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے۔ اس ملاقات کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا یا نہیں کیا؟ کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ انسان تیاری کو ٹال سکتا ہے، موت کو نہیں۔ کتنا بے وقوف انسان ہے وہ جو تیاری کو ٹالتا رہے اور موت نہ ٹلے، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ اپنے آپ کو بنانے کا موقع یہ ہے، کیونکہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ آج کی حدیث اسی باب میں ہے کہ ایک انسان دنیا میں جیے، اسے ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ مجھے ایک دن اپنے مالک سے ملنا ہے، اور بہت اونچا ہے وہ، اس کا پیمانہ بہت اونچا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ہاں پاکی بھی ہے اور علو بھی ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی برائی نہیں، اور سب سے اعلیٰ ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اونچا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، وہ ساری مخلوقات سے سب سے اوپر، سب سے اونچا ہے، اس کے لیے علو ہے، اور اپنے اوصاف کے اعتبار سے بھی
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ اوصاف کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے اس کے لیے اونچائی ہے، اس کے لیے کمال ہے، کمال مطلق ہے اس کے لیے۔ اس اللہ سے جب تو جا کے ملے گا، تو نے اپنے آپ کو بنایا بھی کہ نہیں کہ وہ اتنا کامل بے عیب رب، تمام خوبیوں والا، تمام نقائص سے پاک، تو نے اپنے آپ کو بھی اس کے سامنے پیش ہونے لائق بنا کے تیاری کی یا نہیں کی اس سے ملاقات کے لیے؟ اگر کی ہے تو عقل مند ہے، اگر نہیں کی ہے تو تجھ سے نادان انسان کوئی نہیں۔ چیزوں میں لگ کر اوصاف اور اعمال کو برباد کرنا اور ان سے محروم دنیا سے چلے جانا، یہ چیزوں سے بھی محرومی، اعمال سے بھی محرومی، اوصاف سے بھی محرومی، اس سے بڑی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ جو زندگی ہے یہ اسی لیے ملی ہے کہ ہم اللہ سے جب ملاقات کریں، یہ ٹائم ہم کو دیا گیا ہے کہ اچھا بن، ایک دن اللہ سے ملنا ہے، یہ ٹائم استعمال کر اپنے آپ کو اچھا بنا، اتنا اچھا بنا کہ قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہو تو تیرا استقبال ہو، اللہ تعالیٰ تجھ کو قبول کرے، انعام سے نوازے، اپنا مقرب بنائے۔ بلکہ موت کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد ہی بندہ اگر اچھے حال میں مرا ہے، اچھی زندگی جی کے گیا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے موت کے وقت ہی۔ آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آج۔ تو آج کی جو حدیث ہے وہ اسی باب میں ہے، اللہ سے ملاقات اور موت سے متعلق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے۔ فقلت یا نبی اللہ اکراہیت الموت، کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی، کیا اس سے مراد موت کی کراہیت ہے؟ فکلنا نکرہ الموت، ہم میں سے ہر ایک موت کو پسند نہیں کرتا۔ فقال لیس کذالک، آپ نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے جیسی تم سمجھی ہو۔ ولكن المؤمن اذا بشر برحمت اللہ ورضوانہ وجنتہ احب لقاء اللہ فاحب اللہ لقاءہ، بات یہ ہے بلکہ مومن جب اسے اللہ کی رحمت، اس کی رضا اور اس کی جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، موت کے وقت اسے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، احب لقاء اللہ، تو وہ اللہ سے ملنے کو اور زیادہ پسند کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کی چاہت پیدا ہونے لگتی ہے اور شدید ہو جاتی ہے۔ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور جب بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ، اور کافر جب اسے اللہ کے عذاب اور اس کے غصے کی وعید سنائی جاتی ہے، اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، یہاں پر بشرا اس اعتبار سے کہ اس کو وعید سنائی جاتی ہے، کرہ لقاء اللہ وکرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ سے بالکل بھی ملنا پسند نہیں کرتا ہے۔ بھاگا ہوا مجرم بادشاہ کے پاس جانے سے کتراتا ہے، ڈرتا ہے، کیونکہ اب جب ملاقات ہوگی تو سزا ملے گی، ناراضگی دیکھنی پڑے گی، تو وہ اللہ سے ملنا بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ،
میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کراہیت لقاء اللہ ان یکرہ الموت، کیا اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنا، کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ فواللہ انا لنکرہہ، تو اللہ کی قسم ہم تو اس کو ناپسند کرتے ہیں، موت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ فقال اللہ لیس بذاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھی ہو۔ ولیکن العبد المؤمن اذا قضى اللہ عز وجل قبضہ، لیکن بات یہ ہے کہ ایک مومن بندہ جب اللہ تعالیٰ اس کو قبض کرنے، اس کی روح قبض کرنے، اس کو موت دینے کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، فرج لہ عما بین یدیہ من ثواب اللہ عز وجل و کرامتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کو عطا کیا جانے والا سارا ثواب اور شرف اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ موت کے وقت اس کے سامنے سارا معاملہ آ جاتا ہے کہ تیرے ساتھ کیسا سلوک ہونے والا ہے، تجھ کو کیا ملنے والا ہے، کیا ثواب ملے گا، کیا عزت ملے گی، کیا مقام ملے گا۔ فیموت حین یموت وہو یحب لقاء اللہ عز وجل، تو جب بھی وہ مرتا ہے اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کو پسند کر رہا ہوتا ہے، واللہ یحب لقاءہ، اور اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ اِذَا قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَهُ، اور جب ایک کافر اور ایک منافق کو اللہ تعالیٰ موت دینے کا ارادہ کرتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، قضا کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، فرج لہ عما بین یدیہ من عذاب اللہ عز وجل وہوانہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ کے عذاب کو اور اس کی ذلت کو اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ مومن کے لیے ثواب و انعام اور شرف و کرامت، عزت و تکریم، اس کا مقام اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ کافر منافق، اس کے سامنے عذاب اور ذلت آتی ہے کہ میں اب کتنا عذاب اٹھانے والا ہوں اور کتنا ذلیل ہونے والا ہوں۔ فیموت حین یموت وہو یکرہ لقاء اللہ، تو جب وہ مرتا ہے تو اس حال میں مرتا ہے کہ اللہ سے ملنے کو بالکل بھی پسند نہیں کر رہا ہوتا ہے، نہیں چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو۔ واللہ یکرہ لقاءہ، اور خود اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا ہے۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 25831، اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں، اس میں بنیادی نقطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا معاملہ ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ ایک بندے کو اس پر یقین رکھنا چاہیے، دوسرا اس اعتبار سے کہ اگر وہ ایمان والا ہے اور اچھی زندگی جیا ہے تو موت کے وقت میں جو کچھ اس کو دکھایا جاتا ہے اس سے اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے اللہ سے ملاقات کا۔ جب انعام کی خوشخبری سنتا ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری سنتا ہے، تو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، کیونکہ اللہ پسند کر رہا ہے اس سے ملنے کو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جیسا معاملہ بندے کی طرف سے ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بات اس میں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بنیادی طور پر اس حدیث کا عنوان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ پہلا حصہ اس کا ہے کہ اللہ سے ملاقات کو ماننا کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ آخرت کے مراحل میں سے، آخرت کے معاملات اور امور میں سے ایک اہم امر ہے جس کا یقین ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے ملاقات ہونی ہے ہر بندے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تمہیں
اللہ سے ملنا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، طے ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اچھی طرح جان لو، یعنی معلوم ہونا چاہیے ایک بندے کو کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور صرف جاننا نہیں ہے بلکہ ایمان بھی لانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور ان کے دلوں میں اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن اللہ سے ضرور ملنا ہے، اور اس کے اثرات ان کی زندگی میں نمایاں ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، کہ خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا۔ یہ لوگ بالکل بھی ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں، یہ راہ راست پر نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ناکام بتایا جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں، یہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، غلط جا رہے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کا انکار انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، نہ صرف اعتقاد میں بلکہ اس کی زندگی بھی غلط راستوں پر بھٹک جاتی ہے۔ جس انسان کو اللہ سے ملاقات کا اور حساب کا خوف ہوتا ہے، ایسا انسان زندگی بہتر طور پر گزارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور جس دن ملاقات ہوگی وہ ہم سے حساب لے گا۔ حساب کا خوف اعمال کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ تو یہ سورہ یونس میں اللہ نے بات کہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، قرآن کی باتیں ان کو جھٹلایا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، کہ آخرت کی دنیا میں، آخرت کی زندگی میں اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اس کو جھٹلا دیا۔ کون مر کے واپس اٹھنے والا ہے؟ کون مٹی میں ڈالے جانے کے بعد واپس سے زندہ ہوگا؟ انسان کی زندگی بس دنیا کی زندگی ہے، آدمی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کہاں قبر والے اٹھ کے آتے ہیں، ہڈیاں سڑ گل جاتی ہیں، کہاں سے دوبارہ زندگی ممکن ہے؟ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا۔ حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، چاہے وہ دنیا میں کتنی اچھے ہوں، آخرت کو نہیں ماننے والے، اللہ سے ملاقات کا انکار کرنے والے، چاہے انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا ہو، لوگوں کو لباس پہنایا ہو، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کی ہو، دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کچھ کیا ہو، لیکن اللہ سے ملاقات کا اگر انہوں نے انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، حبطت اعمالہم، جو کچھ بھی انہوں نے کیا سب برباد ہو جائے گا، ان کی ساری نیکیاں رائیگاں چلی جائیں گی، برباد۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ اگر صحیح نہ ہو، کفر اگر انسان کے عقیدے میں شامل ہو جائے تو اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حبطت اعمالہم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کا انکار کر دینا، قرآن کی کسی بات کا انکار کر دینا یا آخرت کا انکار کرنا، ایسا انسان، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم ابن جدعان کا قصہ سن چکے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ابن جدعان رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا تھا اور ایسے کام کرتا تھا، یصل الرحم ویطعم المسکین، رشتہ داریاں جوڑتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا اور بہت سارے نیک کام کرتا تھا۔ فہل ذاک نافعہ، کیا یہ سب کچھ کرنا اس کو آخرت میں فائدہ دے گا؟ آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ آپ نے وجہ بتائی کہ اس نے ایک دن میں نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ جو کوتاہیاں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں،
اس کا خوف اس کو نہیں تھا کہ اللہ کے آگے میں جواب دہ ہوں، قیامت کے دن دوبارہ حساب ہونے والا ہے، اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندگی ملنے والی ہے۔ اس کا اعتقاد اس کا نہیں تھا۔ جو آخرت کے لیے نہیں کرتا تھا، آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا، اس کو آخرت میں کیوں ملے؟ تو چاہے دنیا میں بڑے بڑے کام انسان نے کیے ہو، اللہ دنیا ہی میں اس کو دے دیتا ہے۔ عزت، شہرت، مقام، دولت، اس کی بھلائیوں کے بدلے اللہ اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال، اس کی زندگی، اس کا سب کچھ کیا کرایا آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں تھا، وہ دنیا کے لیے تھا۔ تو جو آخرت کے لیے کرے گا اس کو آخرت میں ملے گا۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اللہ فرماتا ہے کیا جو کچھ انہوں نے کیا اس کے سوا بھی ان کو کوئی اجر ملے گا؟ یعنی جو کچھ برائیاں انہوں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اسی کی ان کو سزا دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ زبردستی دوسروں کے گناہ ان پر ڈال دیے جائے، یا انہوں نے کچھ گناہ نہ کیا اور ان کو سزا ملے۔ بے جرم اللہ کے ہاں سزا نہیں ملتی ہے۔ جرم کرنے والے کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر جرم کے آخرت میں آئے، زبردستی اللہ اس کو سزا دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور نیکیوں کو کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، لیکن گناہ کو اتنا ہی رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کے گناہ سے زیادہ سزا نہیں دیتا ہے۔ جتنا جیسا گناہ ہوگا ویسی سزا ہوگی۔ جزاء وفاقا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جزا بالکل عمل کے موافق ہوگی۔ گناہوں میں جیسا گناہ ہوگا ویسی سزا ہوگی، جتنا گناہ ہوگا اتنی سزا ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ الاعراف میں اللہ نے کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ایک تو یہ کہ انسان انکار کر دے، میں نہیں مانتا، اور دوسرے یہ ہے کہ حق ہی کو جھوٹ کہنے لگے، سچ کو جھوٹ کہنے لگے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، بس خیالی باتیں ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیں۔ جنت جہنم بس ایسی تم لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ تو یہ جو جھٹلانا ہے یہ کفر سے اور زیادہ بدتر ہے، کہ انسان نہ صرف یہ کہ خود مانے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانتا، بلکہ یہ آدمی ایک قدم آگے بڑھ کر حق کو ہی جھٹلانا شروع کر دے کہ یہ جھوٹ ہے، انبیاء کو جھوٹا قرار دے، اللہ کی باتوں کو جھوٹ قرار دے۔ تو یہ جھوٹ قرار دینا، تکذیب، یہ زیادہ شدید ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ آخرت کی دنیا میں عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ سورۃ الروم میں اللہ نے بات کہی ہے کہ ایسے لوگ عذاب میں ہوں گے، آخرت میں عذاب میں ہوں گے۔ تم نہیں مانتے تھے، لو اب یہ عذاب دیکھ لو۔ اس کا انکار کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھو اب چکھو اس کو، اب چکھو اس کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی بنیادی عقیدہ ہے کہ کیسے ایک بندہ اللہ کے ہاں پیش نہ ہو، زندگی میں کھایا پیا، اللہ کی نعمتوں سے موج مستی کیا، سب کچھ کیا، اور اس کا حساب نہ ہو، اللہ اس سے پوچھے نہیں، اللہ سے ملاقات اس کی نہ ہو۔ اللہ اس کا حساب لے گا، کیا کیا تو نے، کیا کیا تو نے، تو زندگی بھر کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ تو اس حساب کی تیاری دنیا میں کرنا ہے۔ تیاری کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے انسان اسی کو جھوٹ قرار دے، اس کا مذاق اڑائے، کہے کوئی حساب کچھ بھی نہیں ہے،
مر کے ختم ہو جائیں گے، سب باتیں یہ بتائیے، یہ مذاق اڑائے اللہ کے حساب کا؟ رب العالمین کا جو کائنات کا خالق و مالک ہے، پورا نظام چلا رہا ہے، وہ بادشاہ ہے. سوچئے کتنا بڑا جرم ہے، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. بلکہ سارے نبی اور سارے رسول اسی لیے آئے کہ لوگوں کو اللہ سے ملاقات کے دن کے لیے تیار ہونے کے لیے دعوت دیں، انہیں خبردار کریں. ایک دن آنے والا ہے، تم رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، جو لوگ دنیا سے بری زندگی گزار کے گئے، جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا یا معشر الجن والانس، اے جنات و انسانوں، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھ کے تم کو سناتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن کی ملاقات سے تم کو خبردار کرتے تھے. کیا ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے سامنے میری آیتیں رسولوں نے پڑھ کے سنائیں اور تمہیں خبردار کیا کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے، تیاری کر لو؟ تمہیں ڈراتے رہے، تمہیں وارن کرتے رہے. کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا رسول نہیں آئے؟ تو جو کفار تھے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، ہاں آئے تھے، ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں. شہدنا علی انفسنا، وہ خود اپنے خلاف گواہ ہو جائیں گے. وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بیان کیا، کیوں آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے، کیوں آدمی اللہ سے ملاقات کی تیاری نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. دنیا دکھتی ہے، آخرت نہیں دکھتی. دنیا کی لذتیں فوراً ملتی ہیں، آخرت فوراً نہیں ملتی. دنیا کی لذتیں سامنے ہیں، آخرت سامنے نہیں ہے. لہٰذا انسان انہی میں مشغول ہو جاتا ہے. آج نقد کل ادھار، تو ہم کو نقد چاہیے، ادھار نہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے. بہتر اور باقی پر انسان گھٹیا اور فانی کو ترجیح دیتا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، بات یہ ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا. دنیا کی زندگی کی وجہ سے دنیا کی موج مستی، یہاں کی لذتیں اور یہ مہلت ان کے لیے فتنہ بن گئی. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور خود قیامت کے دن یہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ کافر تھے. ہاں ہم نے انکار کیا، ہم غلط تھے، ہم نے حق کو قبول نہیں کیا. یہ خود وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ خود اپنے اوپر گواہ بن جائیں گے، اپنے خلاف گواہ بن جائیں گے کہ وہ کافر تھے. وہ خود قبول کر لیں گے کہ ہم ماننے والوں میں سے نہیں تھے. یہ سورۃ الانعام میں اللہ نے بتایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے رسول اللہ سے ملاقات کے بارے میں بندوں کو خبردار کرتے آئے ہیں. یہ اتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی کو صحیح کرتا ہے. دنیا میں بھی انسان کو اگر مالک کے سامنے پیش ہونا ہو اور وہ اکاؤنٹس پورے چیک کرنے والا ہے، سوچئے حکومت اگر آڈٹ پورا دیکھنے والی ہے کہ صحیح کیے کہ نہیں ان لوگوں نے پیسہ خرچ، آدمی سب صحیح کرتا ہے، اپنا اکاؤنٹ صحیح کر لیتا ہے جب اس کو کوئی چیک کرنے والا ہوتا ہے. اپنے اعمال کا اکاؤنٹ کب چیک کریں گے ہم؟ کب صحیح کریں گے اس کو؟ جب یہ خوف ہوگا تبھی جا کے ہمارے نامہ اعمال کا معاملہ صحیح ہوگا، کہ آدمی نیکیوں کو بڑھانے کی فکر اس میں پیدا ہوگی
اور گناہوں کے بارے میں وہ اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کرے گا۔ جب محاسبے کا خوف زندگی سے نکل جاتا ہے تو اعمال میں سدھار کے بجائے بگاڑ آتا ہے۔ یہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ یہ صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا فکر ہے جو انسان کو بلکہ سماج کو بہتر بناتا ہے۔ کسی کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، ایسا جس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، ایسا جس سے چھپا نہیں سکتے ہیں، ایسا جو سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ دردناک سزا دے سکتا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ یہ عقیدہ انسان کی زندگی کو صحیح کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے، آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ عربی زبان میں یرجو رجا کا لفظ دونوں طور پر آتا ہے، امید اور خوف دونوں اعتبار سے آتا ہے۔ عربی میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو ایک ہی لفظ ہے لیکن اپوزٹ میننگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو امید کے لیے بھی لفظ آتا ہے، خوف کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کفار کے بارے میں انہم کانوا لا یرجون حسابا، کفار و مشرکین جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، انہم کانوا لا یرجون حسابا، سورہ نبا میں اللہ نے کہا کہ یہ حساب کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ حساب کی امید کون رکھے گا بھائی؟ حساب سے تو انسان ہمیشہ ڈرتا ہے۔ تو یہاں یرجو جو لفظ آیا ہے، کانوا لا یرجون، یہ خوف نہیں رکھتے تھے حساب کا، انہیں کوئی ڈر نہیں تھا ہمارا حساب ہونے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جو ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، بلکہ اس میں امید کا پہلو بھی آ سکتا ہے کہ اگر ایک انسان نیک زندگی گزار رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کے باب میں اللہ تعالیٰ سے انعام کی امید رکھتا ہے۔ ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے اپنی نیکیوں پر، اور وہ اللہ سے خوف بھی رکھتا ہے اپنی کوتاہیوں پر۔ تو امید اور خوف دونوں جمع ہو جاتی ہیں اس کے دل میں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو کے بیٹھ رہے ہیں۔ دنیا ہی کی زندگی سے راضی ہو گئے، یہاں جو ملا اسی میں کھو گئے اور مطمئن ہو گئے، بے فکر ہو گئے۔ آخرت کے باب میں دنیا ہی پر مطمئن ہو گئے، یہی زندگی ہے اور جو کچھ ہے یہاں کی لذتیں، یہی موج مستی، یہی اچھا ہے، ہم کو یہی چاہیے۔ ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کے باب میں غافل ہیں، ان کا دھیان سارا دنیا کی موج مستی میں ہے، اسی پر ان کا دھیان ہے۔ آخرت کے بارے میں ان کی کوئی توجہات نہیں ہے، آخرت ان کے لیے سینٹر آف اٹینشن نہیں ہے۔ رات دن کروٹوں پر آخرت کے بارے میں وہ نہیں سوچتے، ان کی فکریں دنیا ہی کی ہوتی ہیں۔ آج کیا کھایا، کل کیا کھائیں گے، آج کیا خریدا، کل کیا خریدیں گے، آج موج مستی کی، کل کس پارٹی پکنک میں جائیں گے، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا میں لذتیں اڑانا ان کا مقصود ہے، انجوائے کر لو۔ مومن اپنا سر جب تکیے پر رکھتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن بندوں کو دوبارہ تو اٹھائے گا مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ نیند سے بیدار ہوتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے موت دینے کے بعد دوبارہ ہم کو زندہ کر دیا اور پلٹ کے اسی کے پاس، زندہ ہو کے اسی کے پاس جانا ہے۔ سوتا ہے، جاگتا ہے، اس کی بیداری، اس کی نیند، ان اوقات میں بھی اپنے آرام کے اوقات اور اپنی بیداری میں سب سے پہلا خیال اس کو آخرت کا ہوتا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ،
اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ نیند کھلتے ہی پہلا فکر ایمان والے کا یہ کہ زندگی ملی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ موت دے دی تھی، سو گیا تھا، اس نے موت دیا تھا ہم کو، اس کے بعد اب دوبارہ زندگی اس نے دی، ایک موقع اور دیا، ایک دن اور دیا، کر لے تیاری، ایک دن مروں گا دوبارہ اٹھوں گا اسی طرح سے، لیکن وہ دن وہ پیشی کا دن ہوگا۔ آج کوشش کا دن ہے، میں بیدار ہوا، کل بیدار ہوں گا، قبر سے اٹھوں گا۔ قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، کس نے ہم کو ہماری سونے کی جگہ سے اٹھایا؟ مرے ہوئے تھے کو کس نے ہم کو دوبارہ زندہ کیا؟ ہڑبڑا کے اٹھیں گے کفار و مشرکین، آخرت کا انکار کرنے والے۔ مومن آج نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس دن کو یاد کرتا ہے، سب سے پہلا خیال اس کا موت کے بعد زندگی دوبارہ ملنا، یعنی دوبارہ کوشش کے لیے موقع ملنا۔ ایک دن اور اللہ نے دے دیا، الحمدللہ ایک اور دن مل گیا آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا کے لیے نہیں کہ میں کیا کھاؤں گا، کیا پہنوں گا، کیا کروں گا، کیا انجوائے کروں گا، بلکہ وہ الیہ النشور، دوبارہ زندہ ہو کے اسی کے پاس جانا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی پیشی والا دن ہوگا۔ سو رہا ہے تو وہی فکر ہے کہ اے اللہ جس دن تو سارے بندوں کو اٹھائے گا، اس دن مجھ کو معاف کر دینا، مجھے عذاب سے بچا لے اللہ اس دن۔ اس کی فکر عذاب سے بچنے کی ہے، نہ کہ دنیا کی بھوک پیاس اور یہاں کی لذتوں میں قلت، لذتوں سے محرومی، یہ فکر اس کو نہیں ہے، یہ ضمنی چیز ہے۔ اس کی زندگی کی اصل فکر آخرت کا عذاب ہے، یہ بڑا معاملہ اس کی زندگی میں ہے۔ لیکن دوسرے لوگ، اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور دنیا ہی کی نعمتوں سے مطمئن ہو گئے، بس ہم کو اتنا ہی چاہیے۔ والذین ہم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل پڑے ہوئے ہیں، فکر نہیں ان کو، احساس نہیں، شعور نہیں، سوچتے تک نہیں، غفلت میں ہیں۔ اولئک مأواہم النار، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کی کرتوت کے نتیجے میں ان کے لیے تو بس جہنم ہی کی آگ ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا، لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے۔ اس پر وعید کیا سنائی؟ اس پر وعید یہ سنائی کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، جو کچھ کمائی، جو کچھ گناہ انہوں نے کمائے ہیں، اس کے بدلے ان کو جہنم دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ آخرت کی فکر نہ ہونا انسان کی زندگی میں گناہ پر گناہ کو ہموار کر دیتی ہے۔ آخرت کے باب میں بے فکری گناہوں کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، جو آدمی اللہ سے ملاقات کا خوف رکھتا ہے وہ کرے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ کہیے میں تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے، ایک سے زیادہ نہیں، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کا خوف رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا
کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید اور خوف رکھتا ہے اسے دو کام کرنے چاہیے. ایک، وہ نیک اعمال کرے. نیک عمل وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، نبوی رہنمائی کے مطابق ہو، منمانی عبادات نہیں، منمانے اعمال نہیں، من چاہی زندگی نہیں، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں. رب کو راضی کرنے کے لیے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا. ہم کو کیا پسند ہے نہیں دیکھیں گے، ہم انعام دینے والے کو کیا پسند ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے، نہ یہ کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے. اس کی پسند کے مطابق جینا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کون بتائے گا نیک عمل کیا ہے؟ اپنی عقل سے جان سکتے ہم نہیں کہ رب نیک عمل کرنے کو کہے اور بتائے نہیں نیک عمل کیا ہے. ہو سکتا ہے نہیں، اس نے بتایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ہمارے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اچھی زندگی کا. جو اچھی زندگی جینا چاہتا ہے وہ ہمارے نبی کو دیکھے، ظاہر و باطن میں وہ اوصاف پیدا کرے، اپنے آپ کو نبی کی باتوں کے تابع کرے، نبی کا اسوہ اپنائیں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب کی ملاقات کا خوف یا امید رکھے ہوئے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہ دوسری شرط ہے. اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. وہ نیکی کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ ہی کو معبود مانے، اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرے. تو دو باتیں یہاں ملی کہ جو اللہ سے ملاقات اچھے حال میں کرنا چاہتا ہے اس کو دو چیزیں کرنی چاہیے. ایک ظاہر کے اعتبار سے، ایک باطن کے اعتبار سے. ظاہر کے اعتبار سے اتباع سنت، باطن کے اعتبار سے اخلاص نیت. اس کو یاد رکھیے، اللہ سے اچھے حال میں ملنا ہے دو کام کرنے پڑیں گے. ظاہر کو بھی بنانا پڑے گا، باطن کو بھی. ظاہر کو بنانا یہ ہے کہ جو اعمال کریں ان کا ظاہر سنت کے مطابق ہو، اور باطن میں دل کی حالت یہ ہو کہ عمل اللہ کے لیے ہو. عمل میں شریک نہ کرے کسی کو کہ اللہ بھی خوش اور بندے بھی تعریف کریں. حاجی صاحب کہیں، بہت سخی ہے کہیں، بہت علم والا ہے کہیں، اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت ملی ہے کہیں، یا دنیا میں بہت نیکیاں کرتا ہے، بہت تہجد گزار ہیں، قرآن پڑھنے والا ہیں، قاری صاحب ہیں. اگر لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کیا ہے، دنیا میں مادی فائدوں کے لیے عمل کیا ہے، دینی عمل، یا دنیا میں کسی مقام و شہرت کے لیے عمل کیا ہے، ایسا عمل برباد ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. جو رب کے لیے نہ ہو، رب سے اس پر امید کیوں باندھے؟ جو رب ہی کے لیے ہو اسی پر رب انعام دے گا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہاں آخری بات اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہمیں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے، تو کیا یہاں بندے کا اللہ سے ملاقات کو پسند نہ کرنا کیا موت کو پسند نہ کرنا ہے؟ کیونکہ آدمی مر کے ہی تو اللہ سے ملاقات کرے گا، اور ہمیں سے ہر ایک کو موت پسند نہیں ہے. موت کی تکلیف سے سب ڈرتے ہیں کہ موت کے وقت میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ جو تکلیف ہے سکرات یا اسی طرح سے موت کی سختی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی آ گئی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت کی تکلیف سے سب کو گزرنا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک موت سے ڈرتا ہے، موت کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ موت کی ایک تکلیف ہے. تو کیا یہاں یہ مراد ہے
کہ ہم اگر موت کی تکلیف کو پسند نہ کریں، موت کو پسند نہ کریں، تو کیا اس سے مراد ہے کہ اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی آپ کہیے وہ موت جس سے تم بھاگتے رہتے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو وہ موت تم کو آ کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور شہادت، ظاہر و باطن، حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے۔ اس کے لیے کوئی غائب نہیں ہے، اس کے لیے ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن تمہاری نسبت سے کھلے چھپے سب کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر اس کے بعد جب اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے تو تم جو کچھ کرتے تھے وہ سب تم کو بتا دے گا۔ تم کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، تم اس کو کیا بتاؤ گے؟ وہ تم سے زیادہ تمہاری زندگی کو جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تم نے دل میں کیا کیا اور عمل کیا کیے، چھپ کے کیا کیا، کھل کے کیا کیا، وہ سب جانتا ہے، وہ بتائے گا تم نے کیا کیا۔ یہاں دو باتیں کہی گئی، موت آ کے رہے گی، پھر اس کے بعد ثم کہا گیا، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر موت کے بعد تم پیش کیے جاؤ گے اس ذات کے پاس، لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب و شہود کا جاننے والا ہے۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، موت الگ ہے، اللہ کے پاس پیش کیا جانا یہ الگ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نہیں، موت سے کراہیت، اللہ سے ملاقات سے کراہیت نہیں ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، اس کو چھوٹے پیمانے پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عورت اس کو اور اچھے سے سمجھتی ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ بچہ گود میں آئے، لیکن ولادت کی تکلیف اس کو پسند نہیں ہوتی ہے۔ بچہ، پھول سا بچہ اپنی گود میں دیکھنا، اس کا دل چاہتا ہے مجھے اولاد ہو، مجھے بچہ ملے، نہ ہو تو ترستی، اسے بچے کی چاہت ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی جب اس کے سامنے ولادت کی تکلیف آتی ہے وہ اس کو پسند نہیں ہوتا ہے، تو ایک دل ڈر رہا ہوتا ہے، ایک دل اس سے کراہت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے بغیر بچہ کیسے ملے گا، اس سے تو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ حمل کی تکلیف، ولادت کی تکلیف، عورت اس تکلیف کو پسند نہیں کرتی ہے، کون پسند کرے گا اس کو، لیکن بچہ اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ موت کی تکلیف ہے، اس سے سب کو گزرنا ہے، نبیوں کو بھی، لیکن موت کے بعد اللہ سے جو ملاقات ہے مومن اس کو پسند کرتا ہے کہ جس رب کے لیے میں جیا، جس رب کے لیے میں نے اپنی پیشانی زمین پر ٹکائی، جس رب کے سامنے میں دعاؤں میں اپنے ہاتھ پھیلاتا تھا، جس کے لیے میں چپ کے اپنی کروٹوں پر ذکر کرتا تھا، اپنی تنہائیوں میں جس سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا، امید رکھتا تھا، اس بات کا خیال کرتا تھا کہ میرے دل کے حالات، میرے حالات، میری تکلیفیں وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے میں کس چیز سے گزر رہی ہوں، اس رب سے ملاقات کا آج دن ہے، ایک دن اس سے ملنا ہے، جو احسان کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، نیکیوں کو قبول کر کے بہتر جزا دینے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ جمیل ہے، وہ ہر چیز میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بندے کے ساتھ میں بھلا سلوک کرنے والا ہے، وہ احسان کا بدلہ احسان سے چکانے والا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس رب سے ملاقات کیسے ناپسند کرتا ہے مومن، اس کو شوق ہوتا ہے اپنے رب سے ملنے کا، اس کو یقین ہوتا ہے اپنے رب سے ملاقات کا، اور اس کو یقین کے ساتھ ساتھ رغبت ہوتی ملاقات میں، ایک ناحیے سے خوف بھی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں اللہ مجھے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن امید ہوتی ہے کہ نہیں، حدیث میں آیا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے،
اور اللہ نے قیامت کے دن مالک یوم الدین بعد میں ذکر کیا ہے، الرحمن الرحیم پہلے بتایا ہے کہ وہ رب کیسا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب کہا، وہ رب العالمین ہے، مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ تو پہلے بتایا وہ کیسا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ پھر جا کے بتایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو بدلے کے دن کو بتانے سے پہلے رحمت کو بتایا، تو بندہ مومن اللہ سے امید باندھتا ہے، میرا رب بڑا اچھا ہے، میرا اللہ بہت اچھا ہے، اس کو امید ہوتی ہے اللہ سے۔ تو اس وقت میں جو موت کا وقت ہوتا ہے، زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی، موت کے وقت تو اور زیادہ، جیسا حدیث میں آیا کہ جب اس کے سامنے سب رکھا جاتا ہے، یہ ملنے والا ہے تجھ کو، تو اس کی رغبت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مومن زندگی بھر دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والا اور خلق پر خالق کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے۔ وہ مخلوق کے مقابلے میں خالق کو پسند کرتا ہے، وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کرتا ہے، وہ مال کے مقابلے میں اعمال کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی ہمیشہ اچھی ترجیحات میں ہوتی ہے، اس کی پرائرٹیز صحیح ہوتی ہیں۔ تو عمل کے دور سے جب جزا کے دور میں گزرنے کا وقت آتا ہے اور اس کے سامنے سارا اچھا رکھا جاتا ہے کہ تیرے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، تو اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں جو کچھ ہے وہ چاہیے، وبین ما عنده، اور اللہ کے پاس جو کچھ انعام ہے وہ چاہیے۔ دونوں میں سے کیا چاہیے؟ دنیا میں رہنا ہے، یہاں کی لذتیں، یہاں کی نعمتیں، ان سے مستفید ہونا ہے، یا پھر اللہ کے پاس آنا ہے اور اللہ کے پاس جو انعام ہے اللہ وہ دے گا۔ دونوں میں سے کیا چاہیے؟ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اس چیز کو چنا جو اللہ کے پاس ہے۔ فبکا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فقلت فی نفسی ما یبکی هذا الشیخ ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا، ان بزرگ، ان شیخ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں روتے ہیں یہ؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں جو کچھ ہے اس کو چنے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو چنے، اور اس نے اللہ کے پاس جو تھا وہ چنا، اچھا ہی تو کیا نا، رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ لیکن کہتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد وکان ابو بکر اعلمنا۔ کہتے ہیں کہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا، وہ جو بندہ جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے وہ خود آپ تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والے تھے، آپ کی بات کو ہم سے زیادہ جان رہے تھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، قال یا ابا بکر لا تبکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رونا مت رو۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی مات فیہ وهو معصوب الرأس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر نکلے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ فاتبعته حتى قام على المنبر، میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا یہاں تک کہ آپ منبر پر کھڑے ہوئے۔ فقال انی الساعة قائم على الحوض، آپ نے فرمایا اس وقت میں حوض پر کھڑا ہوں۔ ثم قال ان عبدا
عرضت علیہ الدنیا وزینتها فاختار الآخرہ. ایک بندہ ہے جس کے سامنے دنیا اور اس کی ساری زینت پیش کی گئی، فاختار الآخرہ، لیکن اس نے آخرت کو چنا. فلم یفتن لها احد من القوم الا ابو بکر. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فقال بأبی و امی بل نفدیک باموالنا و انفسنا و اولادنا. کہا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کے رسول ہم تو اپنے اموال، اپنی جانیں، اپنی اولاد سب آپ پر فدا کر دیں گے. قال ثم هبط من المنبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے. فما رؤی علیہ حتی الساعہ. اس کے بعد سے آج تک آپ کو کسی نے دیکھا نہیں. امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور آخرت پیش کی گئی اور آپ نے آخرت کو چنا. ایک سچا مومن کبھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے. اور جب ایسی زندگی گزار کے وہ دنیا سے جاتا ہے تو موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا استقبال ہوتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اپنی بات پر ثابت قدم رہے، ٹیڑھے راستے کو اپنانے کی بجائے سیدھے راستے پر چلتے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان سے کہتے ہیں ڈرو مت، غمگین مت ہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جنت میں، آخرت میں تمہارے لیے وہ ساری نعمتیں ہیں جن کی تم چاہت کرو، جن کو تمہارا جی چاہتا ہے، جن کا تمہارا جی رغبت رکھتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آخرت میں وہ سب کچھ تمہارے لیے موجود ہے جو تم طلب کرو، مانگو. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو بڑا غفور ہے، رحیم ہے. یہ سورہ فصلت کی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موت کے وقت فرشتے آ کر ایک مومن بندے کو، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو رب مانا اور پوری زندگی سیدھے راستے پر چلتا رہا، اپنے اس اقرار پر ڈٹا رہا اور اللہ کا غلام اور بندہ بن کر زندگی گزاری. موت کے وقت فرشتے آ کر اسے تسلی دیتے ہیں ڈرو مت اور غمگین مت ہو. آنے والے مراحل کے بارے میں ڈرو مت، خوف مت کرو. زندگی میں ڈرتا رہا، اب ڈرنے کا وقت ختم ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے انعام کا وقت شروع ہوگا. جو کچھ دنیا میں تو نے کھویا، تکلیفیں اٹھائیں، اس کا غم مت کر، وہ چلا گیا. آئندہ زندگی میں اتنا ملنے والا ہے کہ جو کھویا اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو
جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب تک صرف وعدہ سنا، اب دیکھنے کا وقت آ گیا ہے، اب نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا ہے، محظوظ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور دنیا میں حق کے راستے پر چلنے میں تمہارے ساتھ لوگ نہیں تھے، تم اکیلے اس راستے پر چلے، کسی گاؤں میں، دیہات میں، رشتہ داروں میں تنہا ہو گئے، سماج میں اکیلے رہ گئے۔ صراط مستقیم پر چلنے کی وجہ سے، توحید کا راستہ اپنانے کی وجہ سے، بدعات کو چھوڑ کر سنت کے راستے پر چلنے کی وجہ سے لوگ تم سے دور ہو گئے۔ اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ دنیا میں لوگ تمہارے ساتھ نہیں تھے، تم اجنبی بن کر جیے، اب موت کا وقت آیا، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، نہ صرف دنیا میں موت کے وقت بلکہ موت کے بعد بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں تم نے اللہ کی خاطر اپنی چاہتوں کو قربان کیا، دنیا میں اللہ کی خاطر تم نے حلال کو اپنایا، حرام کو چھوڑا، لذتوں کو چھوڑ کے تم نے طاعت کو اپنایا، تم نے تقوی اور زہد کو اپنایا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب آخرت کی زندگی میں جو تمہارا جی چاہے گا وہ سب تمہارے لیے تیار ہے، اب تمہاری چاہت چلے گی۔ تم نے دنیا میں اللہ کی چاہت پوری کی، اب آخرت میں تمہاری چاہت پوری کی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جو مانگو گے ملے گا۔ دنیا میں تم نے ایسی زندگی گزاری، رب نے جو مطالبہ کیا تم نے پورا کیا، رب نے جو تم سے مانگا تم نے دیا، رب نے تم کو جو حکم دیا تم نے اس کو پورا کیا۔ اب تمہارا حکم چلے گا، تمہارے لیے خادم ہیں، جو حکم دو گے تم کو لا کے دیں گے، جو تم چاہو گے وہ تم کو ملے گا، جو تم مطالبہ کرو گے تمہارا مطالبہ پورا کیا جائے گا، تم کو کم نہیں دیا جائے گا، تم کو سب کچھ ملے گا، تمہاری ساری چاہتیں پوری ہوں گی۔ کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ اس رب کی مہمانی ہے جس نے تمہاری کوتاہیوں کو بخش دیا اور تمہاری نیکیوں کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ تمہارے ایمان کی بنیاد پر، تمہارے اعمال کی بنیاد پر، تمہارے تقوی کی بنیاد پر اس نے تمہاری زندگی کو دیکھا، اس کو قبول کیا، اور تھوڑی موڑی جو کوتاہی تھی، جو کمیاں تم میں تھی، اس کو معاف کر دیا۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ موت کے وقت میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے، مومن بندے کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے، فرشتے آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں، اس کو خوف اور غم سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ ڈرو مت، غمگین مت ہو۔ ایسا وقت ہوتا ہے جب جا کے آخرت کا شوق اور اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، رب سے ملاقات کا شوق اور اس کو پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، جب مومن بندہ دنیا سے جانے میں ہوتا ہے اور آخرت کی طرف کوچ کر رہا ہوتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے اس کے پاس نازل ہوتے ہیں، بیض الوجوہ، روشن چہرے والے، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے ہوتے ہیں، ماہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، ان کے پاس، ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، حتی یجلس منہ مد البصر، یہاں تک کہ اس کی نگاہ جہاں تک جائے وہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اتنے فرشتے اللہ کے پاس ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، پھر سارے فرشتوں میں موت والا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام وہ آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ فیقول ایتھا النفس الطیبہ، ملک الموت آ کے کہتے ہیں اے پاک روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکل اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف۔
قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء فیأخذها، اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گاڑی والے اپنی گاڑیوں میں تھیلی لٹکا کے رکھتے ہیں، ٹرک والے، اور اس تھیلی میں پانی ہوتا ہے، اور وہ کپڑے کی تھیلی ہوتی ہے، کبھی کسی اور چیز کی بنی ہوتی ہے، چمڑے وغیرہ کی ہوتی ہے، تو پانی جو ہے ٹھنڈا اس میں رہتا ہے اور قطرہ قطرہ اس میں سے گرتا بھی رہتا ہے۔ اکثر کپڑے کی جو تھیلی ہوتی ہے اس میں اس کے قطرہ گرتا بھی رہتا ہے۔ جتنی آسانی سے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، اسی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے۔ وہ فرشتہ اس کی روح لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف جاتا ہے۔ مرنے کے وقت میں جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور یہ خود چاہتا ہے کہ رب العالمین سے اس کی ملاقات ہو، کیونکہ عزت سے عزت کے ساتھ اس کو لیا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل کافر کی روح سختی کے ساتھ اس کی قبض کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ تم دیکھتے ظالموں کو جب وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی طرف۔ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو اپنی جان کو، نکالو اپنی جان کو۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق بات کہتے تھے، اللہ کے بارے میں تم اپنی زبان ناحق باتوں میں چلاتے تھے۔ آج اس جھوٹ اور اللہ کی گستاخی اور اللہ کی باتوں کا انکار، اس کے بدلے میں تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے گھمنڈی تھے دنیا میں، تم اللہ کا، اللہ کی بات کا انکار کرتے تھے، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا، سارا گھمنڈ تمہارا آج توڑا جائے گا۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس وجہ سے کہ تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں، اللہ نے جو آیات نازل کی ہیں قرآن کریم میں، ان آیات کے بالمقابل تم تکبر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے ان باتوں کو، کیونکہ تمہاری عقل میں نہیں آتی بات۔ اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہوئے، اپنی چاہت کو ترجیح دیتے ہوئے تم اللہ کی باتوں کا انکار کرتے تھے، آج ذلت والا عذاب تم کو ملے گا۔ یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرہ، جب ایک کافر بندہ دنیا سے کوچ کر رہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہو رہا ہوتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکۃ، آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، سود الوجوہ، کالے چہروں والے، معہم المسوح، ان کے پاس ٹاٹ جیسے کپڑے ہوتے ہیں، فیجلسون منہ مد البصر، آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور جہاں تک نگاہ اس کی جائے فرشتے ہی فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت حتی یجلس عند رأسہ، پھر ملک الموت آتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ فیقول ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اور کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے کی طرف، چل اب اللہ تجھ سے ناراض ہے، اللہ کے پاس چل، اے خبیث روح نکل اور اللہ کے غصے اس کی ناراضگی کی طرف چل۔ فتفرق فی جسدہ، وہ روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، نہیں آنا چاہتی ہے، وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جسم میں بھاگتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کو نہ نکالا جائے۔ فینتزعها کما ینتزع الصفود من الصوف المبلول فیأخذها، اور وہ فرشتہ ملک الموت اس کی روح کو جسم سے ایسے نکالتا ہے جیسے ایک کانٹے دار سلاخ اگر گیلے اون میں لپٹ کر اس کو کھینچا جائے تو اون کو ادھیڑ کے جس طرح سے وہ کاٹتی ہے، اسی طرح سے اس کے اندر سے اس کی روح کو چھین کے نکالا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، پھر جیسی اس کی روح نکالی جاتی ہے
اس کپڑے میں جو بڑا بوسیدہ کپڑا ہوتا ہے ٹانٹ کی طرح، اس میں اس کی روح کو رکھا جاتا ہے، اچھا کفن اس کو نہیں ملتا ہے، بلکہ ٹاٹ کی طرح ہوتا ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اور اس کی روح اتنی خبیث ہوتی ہے کہ اس سے زمین پر بدترین مردار اگر کوئی ہو، سڑا ہوا جسم کوئی ہو، اس سے جیسی بدبو نکلتی ہے وہ روح ایسی بدبودار ہوتی ہے۔ کفر کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہ روح بدبودار ہو جاتی ہے، اور زمین پر مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوتی ہے۔ امام احمد، ابو داؤد اور ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ آخری وقت ہوتا ہے اس کا جو زندگی میں کفر کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ جیا، اس کو اس طرح سے اس کی روح ادھیڑ کے جسم سے نکالی جاتی ہے، اور وہ پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے رب اس سے ناراض ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ دنیا میں تکلیفیں اٹھا کے جیا، لیکن آخرت میں جب جانے کا وقت آتا ہے تو فرشتے ایسا سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں، اتنا تسلی اس کو دیتے ہیں، اتنی خوشخبریاں اس کو سناتے ہیں کہ جب وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اپنے رب کے پاس جائے، کیونکہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اس کا رب راضی ہے تو جانے کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہی بات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جب مومن کو وہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں، فرشتے اس کے سامنے ساری باتیں رکھتے ہیں، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اور اللہ بھی اس بندے سے ملنا پسند کرتا ہے۔ لیکن کافر، فاسق، فاجر جب دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت میں اس کو فرشتے اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اور اس کو جو وعیدیں سناتے ہیں، تو اس پر وہ بالکل بھی نہیں چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، کیونکہ اب وہ جانتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ پریشانی آگے آنے والی ہے۔ آنے والا ہر مرحلہ اب اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ وہ نہیں نکلنا چاہتا ہے اپنے جسم سے، اس کی روح نہیں نکلنا چاہتی ہے، اور رب سے نہیں ملنا چاہتا ہے، اور وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے جزا ہوتی ہے، جزاء وفاقا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے والا اور آخرت میں اچھے، دنیا سے اچھے حال میں جانے والا ہم کو بنائیں، اور ایسا بنائیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ خود ہمارا استقبال کریں، اور دنیا سے جاتے وقت فرشتے اچھے حال میں ہم کو لے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائیں۔ یہ آج ہمارا اس سلسلے کا رمضان سے قبل آخری درس ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد رمضان جب ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم دروس کا سلسلہ دوبارہ جاری کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو مزید ترقی دیں، دنیا میں اچھی زندگی جینے اور آخرت میں اچھے حال میں جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔